الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، دلوں کی راحت اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ نے اپنے بندوں کو رب کا ذکر کرنے کا حکم دیا، یاد کا حکم دیا۔ اسی طرح آج ایک انسان کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ دل کا سکون ہے، وہ زندگی کی راحت ہے۔ یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت جو بندے کے لیے رکھی ہے وہ اپنے ذکر میں اللہ نے چھپا کر رکھی ہے۔ بندہ جتنا اللہ کا ذکر کرتا چلا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں اتنا سکون پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنی خوشی عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے دل میں اتنا اطمینان عطا فرماتا ہے، وہ جتنا زندگی میں اللہ کو یاد کرتا چلا جاتا ہے۔ سکون آج ہر کوئی انسان چاہتا ہے، ہر کوئی انسان آج راحت چاہتا ہے، ہر کوئی انسان آج مشکلات اور مصیبتوں سے دور رہنا چاہتا ہے، اور انسان نے اس راحت اور سکون کی تلاش کے لیے کئی سارے راستوں کو اپنایا ہوا ہے۔ کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے راحت اور سکون رزق میں ملے گا، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے راحت اور سکون ذاتی مکان کی تعمیر میں ملے گا، کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے راحت اور سکون مال و دولت کمانے میں ملے گا، کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے راحت اور سکون دنیاوی عیش و آرام میں ملے گا، کوئی یہ سوچتا ہے کہ مجھے راحت اور سکون شراب پینے میں ملے گا، کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے راحت اور سکون جوے بازی کھیلنے میں ملے گا، کوئی یہ سوچتا ہے کہ راحت اور سکون ایک شہر سے دوسرے شہر گھومنے پھرنے میں ملے گا، کوئی یہ سوچتا ہے کہ راحت اور سکون درختوں کے سائے میں بیٹھنے سے ملے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے بندوں تمہارے دلوں کا سکون نہ شراب میں ہے، نہ شباب میں ہے، نہ گناہوں میں ہے، نہ میری نافرمانی میں ہے، نہ مال و دولت کو کمانے میں ہے، نہ مال و دولت کو جمانے میں ہے، نہ مکانات کی تعمیر میں ہے، نہ اپنے کاروبار یا تجارتوں میں ہے، نہ اپنی روزی میں ہے۔ رب نے فرمایا اگر تم اپنے دل کا سکون چاہتے ہو اپنی زبان کو میرے ذکر میں جاری رکھو، میرے ذکر میں اپنی زبان جاری رکھو۔ جتنا میرا ذکر تم کرتے چلے جاؤ گے تمہارے دل کو اتنی خوشی نصیب ہوگی، جتنا تم میرا ذکر کرتے چلے جاؤ گے تمہارے دل کو اتنی راحت ملے گی، اتنا سکون ملے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کلام پاک میں فرمایا۔ آج ہم دنیاوی طور پر جو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان کوئی بڑے عہدے پر چلا گیا، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی زندگی میں کافی سکون ہے۔ اگر کوئی حکومت کے کوئی بلند مرتبے پر پہنچ گیا تو سمجھتے ہیں کہ یہ کافی آرام اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا دار کو ہر مقام پر کوئی نہ کوئی تکلیف اور مشکل رکھی ہوئی ہے۔ دنیا دار کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا،
دنیا کے لیے مرنے مٹنے والا کبھی سکون سے نہیں رہ سکتا، اور دنیا کے لیے اپنی زندگی کو برباد کرنے والا کبھی اپنی زندگی خوشی سے نہیں گزار سکتا۔ وہ دیکھنے والے کو نظر آتا ہے کہ یہ بڑا سکون ہے، دیکھنے والے کو نظر آتا ہے یہ بڑی راحت اور سکون میں زندگی گزار رہا ہے، یہ بہت خوش ہے، اور اس نے کئی ساری چیزوں کو کما لیا، جما لیا، اور یہ اپنی زندگی میں بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ یہ صرف یہ دیکھنے والے کو نظر آتا ہے، لیکن اس بندے کی جو زندگی گزر رہی ہوتی ہے وہ ہر دن ایک موت مر رہا ہوتا ہے، وہ ہر دن غموں کے پیالے پی رہا ہوتا ہے، وہ ہر دن رو رہا ہوتا ہے، اس کی راتوں کی نیند بغیر دوائی کھائے وہ راتوں میں سو نہیں سکتا، وہ غذا کم کھاتا ہے، دوائی زیادہ کھاتا ہے، لیکن دنیاوی نعمتیں کی بھرمار ہوتی ہے، مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں، دنیاوی راحت اور سکون کا ہر سامان مہیا ہوتا ہے، لیکن اس بندے کے پاس سکون کی دولت نہیں ہوتی، سکون کی نعمت نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ یہ اسی کو عطا فرماتا ہے جو اس کے ذکر میں اپنی زبان کو ہمیشہ مصروف رکھتا ہے۔ ایک شخص جس کی آرزو تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت زیادہ مال عطا فرما دے، اس نے حضرت خضر علیہ السلام جو بہت بڑے ولی کامل ہے بنی اسرائیل کے، ان سے ملاقات ہوئی تو اس شخص نے کہا کہ اے خضر، آپ اللہ کے بہت ہی مقبول بندے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، جو دعا آپ مانتے ہیں اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، آپ میرے حق میں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بے انتہا مال و دولت عطا فرما۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے تو یہ کیوں چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ جب مال آئے گا تو سکون آئے گا، جب مال آئے گا، دولت آئے گی تو راحت اور خوشی سے زندگی گزار سکوں گا۔ خضر علیہ السلام نے اس بندے سے فرمایا کہ سکون اللہ نے مال و دولت میں نہیں رکھا، سکون اللہ نے سونے چاندی میں نہیں رکھا، اللہ نے سکون اپنی عبادت میں رکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور نہیں، میری آرزو ہے آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بے انتہا مال و دولت عطا فرما۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے اگر تو اتنا اصرار کر رہا ہے تیری بات کو مان لیتا ہوں، تو 3 دن کی مہلت تجھے دے رہا ہوں، تو اپنے آس پاس دیکھ، جس بندے کی زندگی تجھے بہت اچھی نظر آئے، جس بندے کی زندگی تیرے دل کو بھائے، مجھے کہہ دے کہ اس جیسے بندے کی زندگی میں چاہتا ہوں، تو میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تجھے ویسی ہی زندگی عطا فرمائے گا۔ اب اس بندے نے آس پاس جو اس کے تھے بہت زیادہ جو مالدار تھے وہ انہیں دیکھنے لگا اور غور کرنے لگا کہ ہر ایک کوئی نہ کوئی مشکل میں ہے، ہر ایک کوئی نہ کوئی مصیبت اور پریشانی میں ہے۔ اچانک اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو جوہری تھا، جو ہیرے جواہرات کا کاروبار کرتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ جوہری بہت ہی مالدار ہے اور اس کی اولادیں بھی بہت زیادہ ہیں، بہت اس کی زندگی میں خوشی ہے اور بہت سکون ہے، اور عالی شان اس نے مکان محل کی طرح تعمیر کیا ہوا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس نے دیکھی اور ارادہ کیا کہ جب خضر علیہ السلام مجھ سے ملاقات کریں گے تو میں کہوں گا کہ اس جیسی زندگی کی اللہ سے دعا مانگے۔ پھر بعد میں اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اندرونی طور پر یہ بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو، تو جا کر اس سے معلومات کروں، جا کر اس سے پوچھوں کہ تمہاری زندگی کیسی ہے، اور اس کو اپنا مسئلہ بیان کروں کہ میں ایسی زندگی چاہتا ہوں، اور دعا کرنے سے پہلے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ایسی زندگی کے لیے دعا مانگوں یا نہ مانگوں۔ تو اس شخص نے یہ ارادہ کیا، اس جوہری کے پاس پہنچا۔ جوہری نے کہا کہ بتائیے آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں آپ جیسی زندگی کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں، کہ آپ جیسی زندگی کی دعا کروں، کہ آپ کی زندگی بہت ہی راحت اور سکون سے گزر رہی ہے۔ اس جوہری نے کہا میری زندگی کا یہ حال ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کسی دشمن کو بھی یہ زندگی نہ عطا کرے، کسی دشمن کو بھی میری زندگی نہ ملے۔ اس بندے نے کہا کہ آپ کی زندگی ہمیں اتنی اچھی معلوم ہو رہی ہے،
آپ اتنی عالی شان کاروں میں آپ پھر رہے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بہت ہی بڑے لوگوں میں ہوتا ہے، آپ کی اتنی شان ہے، اتنی عزت ہے، اتنی شہرت ہے، رب نے آپ کو جوہری بنایا، آپ ہیرے جواہرات کے کاروبار کرتے ہیں، آپ کو کس بات کی پریشانی ہے، آپ کو کس بات کی تکلیف ہے؟ اس بندے نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں اپنی زندگی میں اتنا پریشان ہوں کہ سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی دوسرا مجھ جیسا پریشان نہ ہوگا۔ اس نے کہا کہ بتائیے آپ کی پریشانی کیا ہے؟ اس بندے نے کہا میری پریشانی یہ ہے کہ چند سال پہلے میری بیوی سخت بیمار ہو گئی تھی، وہ بالکل موت کے قریب تھی، اور میں اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کیا کرتا تھا، میں اس کی محبت میں پاگل تھا، اور میں سمجھا کہ شاید اس بیماری میں یہ دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ میں نے اپنی بیوی کی محبت میں اپنی بیوی سے کہا کہ میں تمہارے انتقال کے بعد کسی سے دوسرا نکاح نہیں کروں گا۔ بیوی کہنے لگی کہ ہر مرد یہی کہتا ہے، اور انتقال کے چند دنوں کے بعد وہ دوسرا نکاح کر لیتا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوسرا نکاح نہیں کروں گا۔ بیوی نے کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے، میرے بعد تم یقیناً کسی نہ کسی سے دوسرا نکاح ضرور کر لو گے۔ شوہر نے کہا کہ میں تمہیں اس بات کا ثبوت دیتا ہوں۔ وہ سیدھے اپنے ہاتھ میں ایک چھری لے کر وہ طہارت خانے میں جاتا ہے اور اپنے طہارت کے مقام کو کاٹ دیتا ہے، اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو، میں نے اپنی طہارت کے مقام کو ہی کاٹ دیا تاکہ دوسرا نکاح کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جب اس نے اس بات کا ثبوت دے دیا، چند دن گزرے، اس کی بیوی کو اللہ نے صحت عطا فرما دی، وہ شفا یاب ہو گئی، ساری بیماری ختم ہو گئی۔ اب اس کی بیوی نے اس سے تعلقات کو قائم رکھنے کے لیے خواہش کو ظاہر کیا، مگر اس نے اپنے عضو کو ہی کاٹ لیا تھا، اور جب دیکھا کہ یہ حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، یہ شوہر اور بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، تو وہ جوہری کہتا ہے کہ میری بیوی نے میرے خادموں سے اور میرے غلاموں سے اپنے تعلقات کو پیدا کر لیے۔ یہ جو اتنے سارے بچے تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ میرے نہیں ہے، یہ میرے خادموں کے ہیں، یہ میرے غلاموں کے ہیں۔ میں اپنی آنکھوں سے یہ ساری حرکتیں دیکھتا ہوں، اس کے باوجود بھی خاموش رہتا ہوں، کہیں میں ذلیل نہ ہو جاؤں، کہیں میں بے عزت نہ ہو جاؤں۔ اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر میں ہر دن مرتا ہوں، میں ہر دن غموں کے پیالے پیتا ہوں، ہر دن میرے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ جو زندگی رب نے مجھے عطا کی ہے، کسی دشمن کو بھی اللہ یہ زندگی عطا نہ فرمائے۔ جب اس نے یہ سنا کہ وہ شخص جو دکھ رہا ہے، جس کی زندگی بڑی عالی شان نظر آ رہی ہے، زندگی بڑی عزت دار نظر آ رہی ہے، بڑی شہرت نظر آ رہی ہے، بڑا سکون نظر آ رہا ہے، لیکن دیکھنے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مگر اندرونی حالات ایسے ہیں، وہ شخص ایسی تکلیف میں مبتلا ہے، نہ اس تکلیف کو بیان کر سکتا ہے، نہ اس تکلیف کو کسی کے آگے ظاہر کر سکتا ہے، نہ اس تکلیف کا کوئی حل نکال سکتا ہے، سوائے خاموشی کے اور کوئی اس کے پاس راستہ نہیں ہے۔ جب اس بندے نے یہ سنا تو اس کے بعد سمجھ آ گئی کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی چیزوں میں کوئی سکون نہیں رکھا ہے۔ 3 دن گزر گئے، 3 دن کے بعد حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کی۔ خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ بندے بتا، تو نے کس شخص کو دیکھا، کیسی زندگی تجھے چاہیے؟ اس نے کہا کہ حضور، میں نے تمام دنیا داروں کو دیکھ لیا، دنیا داروں میں
کوئی ایسا نہیں کہ جس کو دنیا سے سکون ملے، کوئی ایسا نہیں کہ جس کو مال سے سکون ملے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا، اے بندے، جس کو اللہ دنیا داری عطا کرتا ہے، جو دنیا داری میں خود کو فنا کر دیتا ہے، اس کی زندگی صرف اور صرف یا تکالیف میں گزرتی ہے، یا مشکلات میں گزرتی ہے، یا مصیبتوں میں گزرتی ہے، یا کسی نہ کسی غم میں گزرتی ہے، یا روتے ہوئے گزرتی ہے، یا بیماریوں میں گزرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے لیے مرنے والے کو، دنیا کے لیے مٹنے والے کو، دنیا کے لیے فنا ہونے والے کو اس کا سکون چھین لیتا ہے، اس کی خوشی چھین لیتا ہے، اس کی راحت سکون چھین لیتا ہے، اور وہ ہمیشہ بے چینی اور بے قراری میں زندگی گزارتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اگر اپنی زندگی راحت اور سکون سے گزارنا چاہتا ہے، دینداری کی دعا مانگ، اللہ سے دعا مانگ کہ تجھے دینداری عطا فرمائے۔ اگر رب سے کچھ مانگنا چاہتا ہے تو اپنے لیے دین کو مانگو، اپنے لیے دینداری کو مانگو، اپنے لیے عبادتوں کی پابندی کو مانگو، اپنے لیے قرآن پاک کے پڑھنے کی توفیق کو مانگو۔ جب دینداری کی دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے تمہیں خوشیاں بھی عطا فرمائے گا، دین کی برکت سے اللہ دنیا بھی عطا فرمائے گا، دین کی برکت سے اللہ راحت اور سکون بھی عطا فرمائے گا، دین کی برکت سے اللہ دنیا اور آخرت دونوں نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہ دین کیا ہے؟ یہ دینداری اور دین اور عبادات، یہ ذکر الہی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کے آگے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دنیا عربی لفظ ہے، اس کے معنی آتے ہی ہے کمتر اور حقیر اور ناکار۔ سب سے کمتر اور سب سے حقیر اور نچلے درجے کی چیز کو دنیا کہتے ہیں، اور بندہ اسی کی دعائیں مانگتا ہے، اسی دنیا کے لیے دعائیں مانگتا ہے جو حقیر ہے، کمتر ہے، اور دین اللہ نے بہت اعلیٰ رکھا ہوا ہے۔ ہم دینداری کی دعا نہیں مانگتے، ہم نمازوں کی پابندی کی دعا نہیں مانگتے، ہم قرآن پڑھنے کی دعا نہیں مانگتے، ہم ذکر کرنے کی توفیق کی دعا نہیں مانگتے، ہم تہجد پڑھنے کی توفیق کی دعا نہیں مانگتے، ہم اللہ سے، اس کی بارگاہ سے اس کی محبت نہیں مانگتے۔ مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ بس دنیا کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اپنے لیے ہم صحت جو دنیا کی ہے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں، ہم اپنے لیے رزق اور روزی کی دعا مانگتے ہیں، ہم اپنے لیے دنیاوی عیش و آرام کی دعا مانگتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگتے ہیں، اپنے گھر کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ دعا جو بھی مانگتے ہیں، ہر دعا کا تعلق دنیا کی چیزوں سے ہوتا ہے، آخرت کی چیزوں سے نہیں ہوتا۔ جہنم سے نجات کی دعا زبان پر نہیں آتی، آخرت میں سوال سے محفوظ رہنے کی دعا زبان پر نہیں آتی، قبر سے عذاب سے بچنے کی دعا زبان پر نہیں آتی، موت کے وقت کلمہ نصیب ہونے کی دعا نہیں آتی۔ صرف اور صرف دنیاوی چیزوں کے لیے ہم عبادت بھی کرتے ہیں اور دنیاوی مقصد کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، صرف دنیا کے لیے، آخرت کا کوئی خیال نہیں آتا۔ اسی لیے کئی مقامات پر، ایک مقام پر بیان کیا گیا، عبد الرحمن اموی یہ کون شخص تھا؟ یہ شخص، اس نے اسپین میں 50 سال حکومت کی۔ عبد الرحمن اموی نے اسپین میں اس نے 50 سال کی حکومت کی، 50 سال بادشاہ رہا۔ یہ کہتا ہے میرے 50 سال کی بادشاہت میں صرف اور صرف 14 دن میں نے سکون سے گزارے ہیں۔ بادشاہت کتنا بڑا عہدہ، اسپین کتنا بڑا ملک ہے، اتنے بڑے ملک کا بادشاہ جو 1 سال 2 سال بادشاہ نہیں تھا، 50 سال تک اس بادشاہت کے منصب پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ان 50 سالوں میں صرف اور صرف 14 دن مجھے سکون کے نصیب ہوئے۔ 14 دن سکون نصیب ہوا تو پتہ چلا کہ بادشاہت میں اللہ نے سکون کو نہیں رکھا، رب تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی چیزوں میں سکون کو نہیں رکھا۔ ایک خاتون ہے جو کہ یورپ کے رہنے والی، اور اس کا جو والد تھا اس نے دنیاوی مال و دولت کے انبار جمع کیے ہوئے تھے۔ اس کی ایک لوتی لڑکی تھی جس کا نام کرسٹینا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں سکون اور راحت حاصل کرنے کے لیے اپنے والد کی کروڑوں اربوں مال و دولت کو خرچ کیا، لیکن اس کے باوجود کہتی ہے اپنے والد کی ساری مال و دولت پانی کی طرح بہانے کے باوجود بھی اس کو زندگی میں ایک دن کا سکون نصیب نہیں ہوا، ایک دن کا سکون نصیب نہیں ہوا۔ سکون خریدا نہیں جاتا، سکون اللہ کی جانب سے بندے کے دل میں اترتا ہے، وہ اللہ کی جانب سے آتا ہے۔
وہ قدرتی ہے، کوئی انسان کی پیدا کی ہوئی چیز سکون نہیں ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب نہیں فرماتا، یہ اللہ تعالیٰ اس کے عبادات میں اپنی زندگی لگانے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ ایک مقام پر بیان کیا گیا، حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت پیاری ہے، 3 چیزیں میں جس سے محبت کرتا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلی جو چیز ہے شکر کرنے والا دل، شکر کرنے والا دل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی عطا کرے، جتنا بھی عطا کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، ہمیشہ رب کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالے، کبھی شکایت نہ کرے کہ رب نے مجھے ایسا کیوں رکھا، رب نے مجھے اتنا ہی کیوں دیا، فلاں کو رب نے یہ عطا کیا، مجھے یہ کیوں نہیں دیا۔ یہ شکایت ہے، یہ ناشکری ہے۔ جب ناشکری ہم کرتے ہیں اللہ کی نعمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ جب ہم اللہ کا شکر کرنے لگ جائے، اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ رب نے فرمایا کہ اے بندوں، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں اور نعمتیں عطا کروں گا، اگر میرا شکر ادا نہیں کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو، تو میں اپنی نعمتیں چھین لوں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ دنیا میں 3 چیزیں مجھے بہت پسند ہے، سب سے پہلا شکر کرنے والا دل، اور دوسرا فرمایا کہ صبر کرنے والا جسم۔ صبر کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا میں بھیجا ہے، یہ کیوں بھیجا ہے، پیدا کیا کیوں، پیدا کیا، بھیجا کیوں بھیجا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب نے فرمایا کہ بندو تمہارے دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارا امتحان ہو، تاکہ آزمائیں کون بندہ یہاں آ کر نیک عمل کرتا ہے اور کون گناہ کرتا ہے۔ یہ امتحان کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ اب یہ امتحان میں کامیابی کب ملے گی؟ جب بندہ صبر کرے گا۔ حضور نے فرمایا جسم تو ہر ایک کو ملتا ہے، مگر حضور جس جسم کو پسند فرماتے ہیں وہ صبر کرنے والا جسم ہے، جس کو حضور پسند فرماتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو حضور نے فرمائی وہ فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان۔ زبان کو رب نے سب کو عطا فرمائی۔ زبان سے انسان گالی گلوچ بھی کرتا ہے، زبان سے انسان جھوٹ و غیبت بھی کہتا ہے، زبان سے انسان چغلی بھی کرتا ہے، زبان سے انسان کسی کا دل دکھاتا بھی ہے، مگر حضور نے فرمایا ایسی زبانیں اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کو وہ زبان پسند ہے جو زبان ذکر کرتی ہے، وہ دل پسند ہے جو دل اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ جسم پسند ہے جو جسم اللہ کی دی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے۔ صبر، شکر، ذکر، یہ 3 چیزیں بندے میں ہونی چاہیے۔ جب یہ 3 چیزیں آ جائیں گی تو اس کے لیے دنیاوی زندگی آسان ہے، اس کے لیے آخرت کا سفر آسان ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات ایک شخص کے پاس سے حضور گزرے، وہ شخص عرش الہی کے قریب کھڑا ہوا تھا، اس شخص پر اللہ کے رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی، اس شخص پر اللہ کے نور کی بارش ہو رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی انسان نہیں فرشتہ ہے یا کوئی نبی ہے کہ جن پر اللہ نور کی بارش کر رہا ہے، یا کوئی نبی ہے کہ جن پر اللہ رحمت کی بارش کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون بندہ ہے جو اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوا ہے اور اللہ اس پر نور و رحمت کی بارش فرما رہا ہے؟ اس کی زندگی میں کون سا عمل آج اس کو اس مقام پر لے کر آیا ہے؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بندہ ہے یہ بندہ وہ ہے جس نے اپنی زندگی میں اپنی زبان کو ہمیشہ ذکر میں جاری رکھا، جو ذکر کبھی نہیں چھوڑا، جب بھی وقت ملتا ذکر کرتا تھا، جہاں بیٹھتا ذکر کرتا تھا، چلتا پھرتا ذکر کرتا تھا، مکان میں بھی ہوتا تو بھی ذکر کرتا، دکان میں ہوتا تو بھی ذکر کرتا، اپنا وقت بیکار جانے نہیں دیتا، اپنی زبان کو کسی کی غیبت میں نہیں لگاتا، اپنے وقت میں کسی کی چغلی نہیں کرتا، کسی کی برائی میں اپنی زبان کو مصروف نہیں رکھتا تھا، بلکہ جو وقت مل جاتا بس اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو جاری رکھتا تھا۔ آج اسی عمل کی صدقے میں اللہ نے عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائی ہے، اس عمل کے صدقے میں
کہ جو دنیا میں ذکر میں زبان کو مصروف رکھتا تھا، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا، اور یہ عمل جب بندہ ذکر میں بیٹھ جاتا ہے ہزاروں گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جب وہ ذکر میں بیٹھتا ہے، جب وہ کچھ اللہ کا ذکر کرتے رہتا ہے، اور اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں ہی بیٹھ کر ذکر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ چلتے پھرتے بھی ذکر کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کہیں پر بیٹھ کر ذکر کرنا چاہے کر سکتے ہیں، وضو سے کر رہے ہیں تو بہت زیادہ ثواب ہے، بغیر وضو کے چلتے پھرتے کرے ہیں تو بھی ثواب ہے۔ لیکن زبان جب ذکر میں رہے گی تو جھوٹ بولنے سے بچ جائے گی، غیبت کرنے سے بچ جائے گی، چغلی کرنے سے بچ جائے گی، اور جو خالی ذہن میں شیطان برے وسوسے ڈالتا ہے، یہ جو برے وسوسے، گندے وسوسے، گندے خیالات، اس کا جو سب سے بہترین علاج ہے وہ علاج اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ انسان کا ذہن پاک رہتا ہے، انسان کا جو ذہن ہے، شیطان اس ذہن میں گندگی کو ڈالتا ہے، شیطان اس کی آنکھوں کو گندا کرنا چاہتا ہے، شیطان اس کے دل کو گندا کرنا چاہتا ہے، شیطان اس کے کانوں کو گندا کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر وہی بندہ مومن وہ بیکار بیٹھنے سے بہتر اگر وہ کچھ پڑھتے ہوئے بیٹھے، کچھ ذکر کرتے ہوئے چل رہا ہے، کچھ ذکر کرتے ہوئے کسی سے بات کر رہا ہے، تو اس ذکر کی برکت سے اس کی آنکھ گناہوں سے محفوظ رہے گی، اس کے کان گندی باتیں سننے سے محفوظ رہیں گے، اس کا دل گندے خیالات سے محفوظ رہے گا، اس کا ذہن گندے وسوسوں سے محفوظ رہے گا، وہ سر سے پیر تک ہر گندگی سے پاک و صاف رہے گا۔ ذکر کی برکت سے شیطان کبھی اس کے ذہن اور دل میں برے وسوسے پیدا نہیں کر سکتا۔ ذکر کی برکت سے وہ بندہ ہمیشہ اس کا ذہن عبادت میں لگا رہتا ہے، اس کا ذہن نماز میں لگا رہتا ہے، ذکر کی برکت سے ہمیشہ اس کے ذہن میں اللہ کو راضی کرنے کا خیال آتے رہتا ہے۔ اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہے، ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ وہ یسبح، رب نے فرمایا کہ ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور 18ویں پارے میں فرمایا کہ اے بندو، کائنات کی جتنی چیزیں رب نے پیدا کی ہے، کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہر ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، کوئی چیز کائنات کی ایسی نہیں جو رب کا ذکر نہ کرتی ہو۔ لیکن رب نے یہ بھی فرمایا سارے تو کرتے ہیں لیکن تمہارے کان اس کو سن نہیں سکتے، تم میں سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن ہر ایک کا ذکر چل رہا ہے، ہر ایک کا ذکر جاری ہے، درخت بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، پہاڑ اور کنکر بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دریا کا پانی بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، پرندے بھی رب کا ذکر کر رہے ہیں، اور کیڑے مکوڑے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، زمین پر چلنے والے جانور بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، پتے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ڈالیاں بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ رب نے کائنات میں جتنی چیزوں کو پیدا کیا، ہر ذرہ ذرہ رب کے ذکر میں مصروف ہے، مگر ہمارے کانوں میں وہ طاقت نہیں جو ان کا ذکر سن سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جنگل سے گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ بڑا ہی سنسان جنگل ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا، جہاں تک نظر جا رہی ہے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے، آپ نے سوچا کہ شاید اس جنگل میں سوائے میرے کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ جیسے ہی دل میں یہ خیال آیا، اللہ کی بارگاہ سے تمام جنگل کی مخلوقوں کو حکم ہوا اپنی آواز کو بلند کرو تاکہ موسیٰ کو پتہ چل جائے کہ اس جنگل میں موسیٰ کے علاوہ بھی ساری مخلوق میرا ذکر کر رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے ہوئے جا رہے تھے، اچانک سے آپ نے سنا کہ پرندے بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، پرندوں کی آوازیں ذکر کی آ گئی، جانوروں کی آوازیں آ گئی، پتوں سے ذکر کی آواز آ رہی ہے، درختوں سے آواز آ رہی ہے، کنکر پتھر سے آواز آ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ رب نے فرمایا کہ موسیٰ تمہیں سنانا تھا کہ اس ایسے سنسان جنگل میں بھی ہر مخلوق ہمارا ذکر کر رہی ہے، لیکن ہم تمہیں نہیں سناتے۔ اگر ہر بندہ ذکر کی آواز کو سن لے تو اس کی زندگی گزارنا ناممکن ہو جائے گا، وہ زندگی گزار نہیں سکے گا اگر رب تبارک و تعالی ہر ایک کو اپنا ذکر سنا دے۔ ایک بزرگ نے جب یہ سنا تو انہوں نے خیال کیا کہ جب ہر چیز رب کا ذکر کرتی ہو
تو ہمیں سنائی کیوں نہیں دیتا، ہم سن کیوں نہیں سکتے اللہ کا ذکر؟ یہ خیال آتے ہی انہوں نے طہارت کی ضرورت کو محسوس کیا اور ایک لوٹے میں پانی لے کر طہارت کو جانے لگے۔ جیسے ہی لوٹے کو ہاتھ لگایا اس لوٹے سے اللہ اللہ کی آواز آنے لگی۔ انہوں نے سوچا کہ جو لوٹا اللہ کا ذکر کر رہا ہے اس کو لے کر طہارت خانے میں کیسے جاؤں، چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد آگے بڑے، مٹی کا ڈھیلا اٹھانا چاہا، مٹی کے ڈھیلے سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ سوچا کہ مٹی کا ڈھیلا جو اللہ کا ذکر کر رہا ہے اسے طہارت کے لیے کیسے جاؤں، اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد چل رہے ہیں، جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں اللہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اب جس چیز کی طرف آگے بڑھتے اللہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، لباس سے اللہ کی آواز آ رہی ہے، ان کے جسم کے ہر عضو سے اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ سوچا کہ جو ہر چیز جب اللہ کا ذکر کر رہی ہو، کیا چیز کو استعمال کروں، کیا چیز کو استعمال نہ کروں، کیا چیز کھاؤں، کیا چیز نہ کھاؤں، کس چیز پر لیٹوں، کس چیز پر نہ لیٹوں، کیا چیز پہنوں، کیا چیز نہ پہنوں، جب ہر ایک سے اللہ کے ذکر کی آواز آ رہی ہو۔ پریشان ہو گئے، غیب سے آواز آئی بارگاہ خداوندی سے، اے بندے ہم اپنا ذکر تمہیں اس لیے نہیں سناتے کہ اگر تم میرا ذکر سن لیتے تو تمہاری زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا، اسی لیے ہم اپنے ذکر کی آواز کو تمہاری آنکھوں سے چھپاتے ہیں تاکہ تمہاری زندگی آسان ہو جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ کتنی ساری چیزیں ہیں، روایتوں میں آتا ہے اللہ کی جو زمین کے کیڑے مکوڑے ہیں ان میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا جو کیڑا ہے وہ مینڈک ہے۔ یہ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے۔ یہ جو آواز آتی ہے مینڈک کی آواز، یہ صرف مینڈک کی آواز نہیں ہوتی، یہ اللہ کا ذکر وہ اپنی آواز میں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ پتوں کے ہلنے کی جو آواز آتی ہے یہ صرف ہلنے کی آواز نہیں، وہ اپنی آواز میں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جانور سے جو آواز آتی ہے، جو بھی جانور چیختا یا پکارتا ہے، یہ صرف چیختا نہیں، اپنی آواز میں اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ ہر ایک کے طریقے الگ ہیں مگر ذکر ایک ہی ہے، ہر ایک کا ذکر ایک ہی ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے ساری مخلوق رب کی، جو زمین اور آسمان میں اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی ہے، ہر ایک چیز اللہ کی جو تسبیح بیان کرتی ہے وہ تسبیح سبحان اللہ ہے۔ سبحان اللہ یہ جو لفظ ہے، یہ اتنی چھوٹی جو تسبیح ہے، یہ ذکر ہر مخلوق کا ذکر ہے۔ مچھلیوں کا یہی ذکر ہے، جانوروں کا یہی ذکر ہے، پرندوں کا یہی ذکر ہے، درخت کے پتوں کا یہی ذکر ہے۔ رب نے زمین اور آسمان کی ساری مخلوق کو یہی ذکر کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب کوئی یہ ذکر کر لیتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس کے نام کا درخت جنت میں لگاتا ہے۔ جتنی مرتبہ اس کو پڑھتا جاتا ہے اس کے نام کے درخت جنت میں لگتے چلے جاتے ہیں، اتنے باغ اس بندے کے ہوتے ہیں، اتنی زمین اس بندے کی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ نے سبحان اللہ والحمدللہ اللہ اکبر یہ جو تین الفاظ ہے، ان تینوں میں رب نے ایسی تاثیر رکھی ہوئی ہے کہ ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ حضور علیہ السلام کے پاس کچھ غلام آئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فاطمہ تم صبح سے شام تک گھر کے کام کر کر کے تھک جاتی ہو، تمہارے ہاتھوں میں چھالے آ گئے، گھر کے کام کرتے کرتے تمہارے کپڑے پھٹ گئے اور تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج حضور کی بارگاہ میں غلام آئے ہیں، جا کر حضور سے کہیں کہ کوئی ایک غلام ہمارے گھر کی خدمت کے لیے ہمیں دے دے تاکہ کام تھوڑا سا ہلکا ہو جائے، تھکان تھوڑی سی ہلکی ہو جائے۔ تو جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئیں تو دیکھا کافی صحابہ کرام وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، ہر ایک حضور علیہ السلام سے کوئی نہ کوئی چیز لینے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے وہاں صحابہ کا مجمع دیکھ کر آپ اندر داخل نہیں ہوئی، واپس اپنے مکان اقدس میں تشریف لائی۔ چند دنوں کے بعد حضور علیہ السلام اپنی لخت جگر خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان اقدس میں تشریف لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ فاطمہ کل تم میرے مکان پر آئی ہوئی تھی، وہاں صحابہ کا مجمع تھا جس کی وجہ سے بات نہ ہو سکی، آج میں خود تمہارے پاس آیا ہوا ہوں، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور
گھر کے کام کرتے کرتے میں تھک گئی، میں اس مقصد سے آئی ہوئی تھی کہ آپ کے پاس کوئی غلام اگر مل جائے میرے گھر کا کام تھوڑا سا ہلکا ہو جائے تاکہ مجھے تھوڑا سا جسمانی سکون اور راحت مل جائے، اسی لیے میں آئی ہوئی تھی۔ حضور نے فرمایا غلام سے تمہیں اتنا سکون نہیں ملے گا جتنا اللہ کی تسبیح سے سکون ملے گا۔ حضور نے فرمایا کہ فاطمہ میں تمہیں ایک تسبیح بتاتا ہوں، اگر تم وہ تسبیح پڑھ لو تو صبح سے لے کر شام تک تمہارے جسم کی جو تھکان ہے ساری تھکان ختم ہو جائے گی، جسم میں دوبارہ ایک طاقت اور قوت پیدا ہو جائے گی، ایک غیبی طاقت آئے گی، غیبی قوت آئے گی، ساری کمزوری ختم ہو جائے گی۔ پھر جب صبح میں تم اٹھو گی تو ایسے محسوس کرو گی کہ کوئی اللہ نے تمہیں قدرتی طور پر طاقت عطا فرمائی ہے۔ اب وہ ذکر کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے ساری امت کو حضور یہ پیغام پہنچا رہے، ہر امتی کے لیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی صبح سے شام تک کام کر کے تھک جائے اور وہ اپنی جسمانی تھکان کو دور کرنا چاہتا ہو، جسمانی کمزوری کو دور کرنا چاہتا ہو، اپنی جسم میں طاقت اور قوت چاہتا ہو، سونے سے پہلے سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، سبحان اللہ 30 پر 3 مرتبہ پڑھے، الحمدللہ 30 پر 3 مرتبہ پڑھے، اللہ اکبر 30 پر 4 مرتبہ پڑھے۔ یہ تسبیح پڑھ کر اگر سو جائیں گے صبح سے شام تک جتنی تھکان جسم کی ہے اللہ ساری تھکان کو دور فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ جسم میں ایک غیبی طاقت پیدا فرمائے گا، ایک غیبی قدرت پیدا فرمائے گا، ایک غیبی قوت آ جائے گی اس تسبیح کی برکت سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر رات اس تسبیح کو پڑھنے لگی، اس تسبیح کو پڑھنے کی عادت ڈالے۔ یہ بہت بہترین تسبیح ہے جو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی مبارک زندگی میں کیا کرتی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کسی بندے پر یا دنیاوی کوئی چیز پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس وقت میں آتی ہے کہ جب وہ اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جب وہ اللہ کو ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا چھوڑتے ہیں تبھی بندے پر مصیبت آتی ہے، اور جب تک وہ اللہ کے ذکر میں یاد میں رہے کوئی تکلیف اور مصیبت نہیں آ سکتی۔ حضور نے فرمایا کہ جس درخت پر بھی کلہاڑی چلتی ہے وہ اس وقت میں چلتی ہے کہ جس دن وہ درخت اللہ کو یاد نہیں کرتا، جس دن جس وقت وہ درخت وہ ڈالی جب اللہ کو یاد نہیں کرتی اس کے اوپر کلہاڑی چل جاتی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ کسی پرندے کا شکار اس وقت تک نہیں ہوتا کہ جب تک وہ پرندہ اللہ کا ذکر نہ چھوڑے۔ جہاں ذکر جس دن پرندے نے اللہ کا ذکر چھوڑا وہیں پر اس کو شکار کر دیا جاتا ہے، اس کا شکار ہو جاتا ہے، وہ زندہ نہیں رہتا۔ اسی طرح سمندر کی جو مچھلیاں ہیں جب تک اللہ کا ذکر کرتی ہیں کسی جال میں نہیں پھنستی، جس دن سمندر کی جو مچھلی اللہ کے ذکر کو بھول جائے کسی نہ کسی کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر بندے کو ہر مصیبت سے بچاتا ہے، ہر تکلیف سے بچاتا ہے، اور جب بندہ اسی کو بھول جائے تو اللہ کسی نہ کسی تکلیف میں بندے کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تکلیف آنے کی وجہ یہی ہے کہ جب اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کسی نے ایک پرندہ لا کر تحفے میں پیش کیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس تحفے کو قبول کر لیا، اس کو پنجرے میں بند کر دیا۔ چند دنوں کے بعد آپ نے پنجرہ کھولا اور وہ پرندہ اڑ گیا۔ پرندہ اڑنا ہی تھا کہ آپ کے مریدین نے کہا کہ حضور آپ نے چند دن اپنے پاس اس کو رکھا، بعد میں آپ نے اس کو اڑا دیا، آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں آزاد میں نے اس لیے کیا کہ اس پرندے نے مجھ سے کہا کہ اے جنید تم اللہ کے دوست ہو، تم تو اپنے دوستوں سے مل رہے ہو اور مجھے اپنے دوستوں سے ملنے سے کیوں روک رہے ہو؟ جب اللہ نے تمہیں آزاد رکھا تو تم مجھے آزاد کیوں نہیں کرتے؟ مجھے کیوں قید میں رکھے ہوئے ہو؟ حضرت جنید بغدادی نے جب یہ سنا تو کہا کہ یقیناً بات بہت صحیح ہے، جب اللہ نے مجھے آزاد رکھا ہے تو میں تجھے کیوں قید کروں؟ یہ سن کر آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آزاد کر دیا۔ جب وہ پرندہ اڑنے لگا تو اس نے کہا کہ اے جنید بغدادی کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں یہ پنجرے میں کیسے آیا، میں قید کیسے ہوا؟
جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اے پرندے بتا تو قید کیسے ہوا؟ وہ کہنے لگا میں ہر دن اللہ کا ذکر کرتا تھا، جب تک رب کا ذکر کرتا تھا مجھے رزق بھی ملتا تھا، کوئی پرندہ اور کوئی شکاری مجھے کسی قید خانے میں قید نہیں کر سکتا تھا۔ ایک دن میں نے اللہ کے ذکر کرنے کو چھوڑ دیا، جس دن چھوڑا اسی دن ایک شکاری نے مجھے قید خانے میں بند کر دیا۔ اسی دن شکاری نے شکار کیا اور اس پنجرے میں لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ کہہ کر وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں نے جب اللہ کا ذکر چھوڑا، کئی دنوں تک میں اس قید خانے میں بند رہا، پنجرے میں بند رہا، بھوکا پیاسا، کتنی تکلیفوں کو نہیں برداشت کیا، اپنی اولاد سے جدائیگی کو برداشت کیا، اپنے ساتھیوں سے جدائیگی کو برداشت کیا، اتنی سخت تکلیف اٹھائی، صرف ایک دن اللہ کا ذکر نہ کرنے کی وجہ سے۔ وہ پرندہ کہتا ہے کہ اے جنید بغدادی سوچو، جو انسان اپنی ساری زندگی اللہ کو بھلا کر گزارتا ہے، جو انسان ساری زندگی اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، غفلت میں رہتا ہے، نہ کبھی رب کی بارگاہ میں آ کر سر جھکاتا ہے، نہ اس کا ذکر زبان سے کرتا ہے، نہ اس کا کلام پڑھتا ہے، ایسے بندے کا حال کیا ہوگا؟ ایسے بندے کی زندگی میں اللہ کیسی مشکلات اور کیسی تکلیفیں پیدا فرمائے گا؟ اتنا کہا اور اتنا کہہ کر وہ اڑ گیا۔ ایک پرندہ ایک انسان کو نصیحت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ دیکھو، جب ہم ایک مرتبہ رب کا ذکر چھوڑیں تو ہم کسی نہ کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، یا تو شکار کر دیے جاتے ہیں یا تو پنجرے میں ہم سزا بھگتتے ہیں۔ اگر انسان اللہ کا ذکر زندگی بھر چھوڑ دے، مہینوں چھوڑ دے، ہفتوں تک اللہ کو یاد نہ کرے، سالوں تک کبھی رب کی بارگاہ میں آ کر سر نہ جھکائے، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کیسا عذاب عطا فرمائے گا، کیسی تکلیف ایسے بندے کی ہوگی، کیسے مشکلات اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اس پرندے نے ساری زندگی جب تک اللہ نے اس کو زندہ رکھا، ہر دن حضرت جنید بغدادی کی زیارت کو آتا تھا۔ اللہ والوں کے پاس پرندے آتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی محبت میں فنا کی ہوئی ہوتی ہے، اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو فنا کیا ہوا ہوتا ہے، تو بے جان یہ پرندے یہ بھی آ کر ان کے پاس زیارت کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اور ہم چونکہ اللہ سے ہم کٹ گئے، اللہ سے دور ہو گئے، غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، صبح سے شام تک صرف گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں، اسی لیے پرندہ اور جانور تو کیا، کوئی انسان ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ کوئی خود اپنا جو بھائی ہے، کوئی اپنا جو سگا بھائی ہو، وہ صحیح طریقے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اولاد والدین سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، والدین اولاد سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے رب کو اپنے سے جدا کر لیا۔ جب ہم اللہ سے جدا ہو گئے تو رب نے ساری دنیا سے ہمیں جدا کر دیا۔ جب ہم اللہ سے جا کر اس کی بارگاہ میں مل جائیں گے، مولا ساری کائنات کو قدموں میں لا کر ڈال دے گا، ساری کائنات قدموں میں آ جائے گی۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے، یعقوب علیہ السلام کے پاس حضرت اسرائیل علیہ السلام جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں، یہ اکثر آتے تھے، آ کر ان سے ملاقات کرتے تھے، ان سے بات کرتے تھے۔ ایک دن اسرائیل علیہ السلام آئے یعقوب علیہ السلام کے پاس۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا، اے اسرائیل کیا آج میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو یا مجھ سے بات کرنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آج تو صرف آپ سے ملاقات کر کے بات کر کے جانے کے لیے آیا ہوں، روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جبھی بھی میری روح قبض کرنا ہو، روح قبض کرنے سے پہلے مجھے پیغام پہنچانا، روح قبض کرنے سے پہلے مجھے پیغام دینا کہ میں چند دنوں کے بعد آپ کی روح قبض کرنے والا ہوں، بغیر پیغام دیے آ کر سیدھے روح قبض مت کرنا۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، جبھی بھی روح قبض کروں گا میں آپ کو پیغام ضرور دوں گا، پیغام دینے کے بعد آپ کی روح آ کر قبض کروں گا۔ یہ کہہ دیا۔ چند سال گزر گئے، یعقوب علیہ السلام ضعیف ہو گئے۔ ضعیف ہونے کے بعد ایک دن اسرائیل علیہ السلام اچانک سے آ گئے، کہا کہ اے یعقوب آپ کی عمر ختم ہو گئی، میں آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آنے سے پہلے پیغام بھیجنا، یہ بغیر پیغام بھیجے آپ کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آنے سے پہلے 3 پیغام آپ کو بھیجا، 3 پیغام بھیج کر اس کے بعد میں آیا ہوا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام نے پوچھا
وہ 3 پیغام کیا ہے ذرا مجھے بھی تو بتائے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کون سا پیغام آیا، کس نے لا کر دیا، کس نے کہا، کسی نے نہیں کہا مجھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا پہلا پیغام یہ تھا کہ آپ کے بال سفید ہو گئے، یہ موت کے آنے سے پہلے کا پیغام ہے۔ جب بندے کے بال سفید ہو جائیں تو سمجھ جانا چاہیے اب خبر کے قریب ہو رہے ہیں، اب موت بہت قریب آ رہی ہے، موت آنے سے پہلے پیغام دے رہی ہے کہ بندے تیار ہو جا، تیاری کر لے اپنی قبر کی، تیاری کر لے مٹی میں ملنے کی، تیاری کر لے کفن پہننے کی، تیاری کر لے رب کی بارگاہ میں پہنچنے کی۔ پہلا پیغام ہوتا ہے بال کا سفید ہونا، لیکن انسان اس چیز کو وہ مانتا ہی نہیں کہ وہ بوڑھا ہوا، اس کو ماننا ہی نہیں ہے کہ بوڑھا ہوا ہے، اس کو تو سفید بالوں کو دوبارہ سے وہ نوجوان بن کر اس کو سیاہ کر لیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بوڑھا ہوا ہی نہیں۔ جب وہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں بوڑھا ہوا ہوں تو پھر ملک الموت کا پیغام کیسے سمجھے گا؟ پھر ملک الموت کہتے ہیں میں نے پہلا پیغام تو دے دیا، دوسرا پیغام کیا تھا؟ تو دوسرا پیغام فرماتے ہیں دوسرا پیغام ہے جسم کی طاقت کا کمزور ہو جانا۔ فرمایا کہ ہر بندے کے پاس آنے سے پہلے اس کی جسمانی طاقت کمزور کرتا ہوں تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ جوانی ختم ہو گئی، اب یہ آگے بڑھ رہا ہے اپنی گڑھے کے، اپنی خبر کے۔ میں نے دوسرا پیغام بھی آپ کو دے دیا، آپ کی جسمانی طاقتیں کمزور ہو گئی، آپ جو جوانی میں جو کام کر سکتے تھے اب اس بڑھاپے میں وہ کام نہیں کر سک رہے۔ جسم کا کمزور ہونا یہ موت کے آنے سے پہلے دوسرا پیغام ہے۔ تیسرا پیغام کیا تھا؟ ملک الموت فرماتے ہیں تیسرا پیغام یہ تھا کہ آپ کا جھک جانا، جسم کا جھک جانا، ہاتھ پیر کا جو صحت اور تندرستی میں جس طرح سے انسان کے ہاتھ پیروں میں جو طاقت ہوتی ہے اور جب وہ بڑھاپے کو آتا ہے ہاتھ پیر کا ہلنا اور جسم کا جھکنا، یہ تیسری نشانی ہے موت کے آنے سے پہلے۔ یہ 3 پیغام یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ 3 پیغام ملک الموت ہر بندے کو دیتے ہیں آنے سے پہلے۔ جو سمجھ گیا اپنی آخرت کو سنوار دیا، اور جو سمجھا ہی نہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ آج میں نے کھانا نہیں کھایا اس لیے کمزور ہوا، دوائی نہیں کھائی اس لیے کمزور ہوا، دوائی کھا لوں گا صحیح طریقے سے میں 3 وقت کھا لوں گا دوبارہ طاقت آ جائے گی۔ بندے نے سوچا ہی نہیں یہ کمزوری موت کا پیغام ہے، اس نے سوچا ہی نہیں میرے ہاتھ پیر کا ہلنا، میرے جسم کا جھکنا یہ موت کا پیغام ہے، اس نے سوچا یہ تو ایک بیماری ہے، میں اس کی دوائی لے لوں گا یہ کمزوری ختم ہو جائے گی، یہ ایک بیماری ہے میں اس کے لیے علاج کرا لوں گا اس کے بعد میں صحیح ہو جاؤں گا۔ جب ہم یہ نہیں سوچتے تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ اچانک ہم یا تو بیٹھے ہوتے ہیں کہیں چل رہے ہوتے ہیں، ملک الموت ایک لمحے کا وقت نہیں دیتے، فوراً جسم سے ہاتھ ڈال کر روح قبض کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ پیغام ہے موت کا آنے سے پہلے۔ یہ جب یہ پیغام پہنچ جاتا ہے بندہ اس کو سمجھ کر اپنی زندگی گزارے۔ ایک مقام پر بیان کیا گیا حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اولیاء کرام جو بزرگان دین ہوتے تھے ان کی موت کیا ہوتی تھی، موت کے وقت وہ کیا سوچتے تھے۔ آج ہم اپنی ساری زندگی گناہوں میں گزار کر، گناہوں میں ساری زندگی آج ہماری گزر جاتی ہے۔ کبھی کبھار جو اچھا یا نیک کام کیا وہ نیک کام زندگی بھر یاد رہتا ہے، زندگی بھر فلاں وقت میں یہ اچھا کام کیا تھا، میں نے یہ نیک کام کیا تھا۔ جو نیک یا اچھا کام ایک مرتبہ زندگی میں ہو جائے وہ ساری زندگی یاد رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اس نیک کام کی وجہ سے اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا۔ نیک کام ایک ہے، گناہ ہزاروں ہیں، ہزاروں گناہ جو ہوتے ہیں ان گناہوں کی طرف ہم نہیں دیکھتے، اور سال میں ایک مرتبہ کوئی نیک کام ہم کر لے ہم سوچتے ہیں اس ایک نیک کام کی وجہ سے اللہ ہماری مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ یہ آج ہم گناہ گاروں کی سوچ یہ ہے۔ حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل، آپ کی جب موت کا وقت قریب آیا آپ ایک شخص کے پاس گئے، وہ جن کے پاس گئے تھے حضرت شیخ ابو علی دقاق فرماتے ہیں جس شخص سے میں ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا وہ کوئی عام شخص نہیں تھے، بلکہ بہت بلند درجے کے اولیاء میں ان کا نام لیا جاتا تھا، بہت بلند درجے کے ولی تھے، بہت بلند درجے کے بزرگ تھے۔ جب ان کے پاس گئے وہ ایسے بزرگ تھے کہ ان کے شاگردوں نے، ان کے مریدوں نے کبھی انہیں نماز قضا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی ان کی نماز قضا نہیں ہوئی۔
اتنے عبادت گزار، ایسے متقی پرہیزگار بزرگ کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا تھا، اب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، وہ رو رہے تھے۔ جب وہ رو رہے تھے تو شیخ ابو علی دقاق نے فرمایا کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا دنیا چھوٹنے کا غم ہے؟ کیا اور جینا چاہتے تھے جو وقت سے پہلے موت آ گئی اس لیے رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، میں دنیا چھوٹنے کے غم سے نہیں رو رہا، موت کے خوف سے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں اب تھوڑی دیر میں میری روح قبض کی جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ میں یہ سوچ رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں جب روح کو پیش کیا جائے گا تو میرا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو۔ میں اب جب دیکھتا ہوں اپنی نمازوں کو، میری کوئی نماز ایسی نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ہو، میرا کوئی سجدہ ایسا نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہو، میرا کوئی رکوع ایسا نہیں جس کو آج اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے کہہ سکوں کہ مولا دیکھ میں تیری عبادت لے کر آیا ہوں۔ آج اللہ مجھ سے سوال کرے گا کہ بندے بتا تو میرے لیے کیا لایا ہے، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ یہ سوچ کر میں رو رہا ہوں۔ یہ اللہ والے ہیں، یہ بزرگان دین ہے، یہ ولی ہیں کہ جن کی زندگی میں کبھی ایک مرتبہ اللہ کی نافرمانی کا خیال تک نہیں آتا تھا، مگر اس کے باوجود موت کے وقت میں روتے تھے یہ سوچ کر کہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اور آج ہم اپنی زندگی گناہوں میں سر سے پیر تک ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن موت کا تھوڑا سا خوف تک نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے اس جواب دینے کا خیال تک نہیں ہے، اس جواب دینے کی فکر تک نہیں ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہے۔ آج اس طرح کا ماحول آج آ چکا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ حضور میں عبادت تو کر رہا ہوں، میری عبادت میں میری نماز میں دل نہیں لگتا، میرا ذہن اور میرا دل کہیں اور رہتا ہے اور بس یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، وجہ کیا ہے پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا شاید تو نے ایسے شخص کو دیکھا جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں، وہ اتنا منحوس ہے اگر ایک مرتبہ اس کو دیکھ لے تو نماز سے دل اور ذہن دونوں نکل جاتا ہے۔ اتنا منحوس وہ شخص جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو، اس کو ایک مرتبہ دیکھنے سے دل نماز سے ختم ہو جاتا ہے، ذہن نماز سے نکل جاتا ہے۔ تو جب اتنا منحوس ہے تو اندازہ لگائے اس بندے کا کیا حال ہوگا جس کی ساری زندگی اللہ کو بھول کر گزارا، نہ اللہ کا خوف تھا نہ اللہ کا ڈر تھا، لیکن زندگی گزر گئی، اللہ کو کیا جواب دے گا؟ کیا اس کی نمازیں جو پڑھتا تھا کیسی نمازیں پڑھتا تھا؟ نمازیں بس یہ کہ جمعہ کے جمعہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور پھر یہ سمجھ لیا کہ چلو نماز ہمیں جمعہ کے دن ہی فرض ہے، عام دنوں میں اللہ کی عبادت کا خیال تک ذہنوں میں نہیں آتا، عام دنوں میں سجدہ کرنے کا خیال تک نہیں آتا، عام دنوں میں اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا خیال تک نہیں آتا۔ آج یہ حال ہے، اور جب اللہ کی بارگاہ میں آ کر کھڑے ہوں اور ہم پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا معنی کیا ہے کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں کا مطلب کیا ہے کہ مولا میری زندگی میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے بس تیری عبادت ہے، میں یہی کر رہا ہوں، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ ایک شخص عبادت کے لیے نماز کے وقت میں رکعت باندھ کر کھڑا ہوا، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر جب پہنچا تو اس نے سوچا کہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ بندو نماز میں کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ مولا تیرے سوا میں کسی کی عبادت تو کرتا نہیں، نماز تیری عبادت ہے، صرف میں تیری عبادت ہی کر رہا ہوں، میں کسی اور کی عبادت نہیں کر رہا، لیکن بار بار تو کیوں حکم دیتا ہے سورہ فاتحہ میں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایسے بندے کو کہنا ہے، یہ کیوں حکم ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ بندے اپنے دل میں دیکھ تو کیا کہہ رہا ہے کہ آ کر رکعت باندھ کر کہتا ہے کہ مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن تیرے دل میں محبت دنیا بسی ہوئی ہے۔ اپنی دنیا کی محبت کو دل میں رکھ کر اور دنیا کے لوگوں کی محبت کو دل میں رکھ کر، دنیا سے اپنا تعلق جوڑ کر، دنیا سے اپنے رشتے جما کر میری بارگاہ میں آ کر کہتا ہے کہ تیری عبادت کرتا ہوں، جھوٹا ہے، تو جھوٹا ہے۔ اگر میری عبادت کرنے والا ہوتا تو یہاں آنے سے پہلے دنیا کی محبت کو دل سے نکالتا، پھر آ کر میری بارگاہ میں کھڑا ہوتا۔
اس نے جیسے ہی آواز سنی گیا، واپس جا کر دنیا سے تعلق کو توڑا، دوبارہ آیا، رکعت باندھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت پر جب پہنچا، کہا کہ مولا اب تو میں تیری ہی عبادت کر رہا ہوں۔ آواز آئی کہ تو جھوٹا ہے، ابھی بھی میری عبادت مکمل نہیں کر رہا۔ اس نے پوچھا کہ مولا ساری دنیا سے تعلق توڑ کر تیری بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ رب نے فرمایا کیا مال کی محبت دل میں نہیں ہے؟ جو مال جمع کیا دنیا میں، کیا اس مال کی محبت کا خیال تیرے دل میں نہیں ہے؟ بس اتنا سننا تھا، واپس پلٹا اور جتنا جمایا تھا، جتنا کمایا تھا، رب کی راہ میں خرچ کیا۔ اللہ اکبر کہہ کر آ کر تیسری مرتبہ کھڑا ہوا، کھڑا ہو کر سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچا اور سوچا کہ مولا اب تو تیری ہی عبادت ہے، سوائے تیرے اور کچھ نہیں ہے دل میں۔ رب نے فرمایا کہ بندے کیا تیرے دل میں اپنے کپڑوں کی محبت نہیں ہے کہ فلاں کپڑا خریدنا ہے، فلاں کپڑا پہننا ہے؟ کیا تیرے گھر میں مہنگے کپڑے نہیں ہیں؟ اتنا سننا تھا، واپس گیا، اپنے جسم کا لباس چھوڑ کر سارے لباس اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ واپس پلٹ کر آتا ہے، اب پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے مالک و مولا محبت دنیا کو بھی دل سے نکال دیا، دنیا سے تعلق بھی توڑ کر آیا ہوں، مال کی محبت کو بھی چھوڑ کر آیا ہوں، اپنے سارے لباس توڑ کر آیا ہوا ہوں، کیا اب تیری عبادت ہی ہے یا اس کے سوا بھی دل میں کچھ ہے؟ رب نے فرمایا اے بندے اب تو سچا ہے، اب تیری نماز سچی ہے۔ یہ نماز ہوتی ہے، نماز اس کو کہتے ہیں۔ ہم آ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے تو ہو جاتے ہیں مگر دلوں میں ساری دنیا ہے، دلوں میں ہزاروں خواہشات ہے، دلوں میں ہزاروں آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنے دل میں رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھ کر جب ہم کہتے ہیں کہ مولا میں تیری عبادت کے لیے حاضر ہوا ہوں، رب فرماتا ہے تو جھوٹا ہے، تیرا جسم عبادت میں ہے، تیرا دل نماز میں نہیں ہے۔ رب فرماتا ہے کہ بندے اپنے دل سے سب کچھ پہلے نکال کر آ، ساری دنیا کی گندگی کو نکال کر آ، اپنے دل سے حسد کو نکال کر آ، اپنے دل سے حرص و لالچ کو نکال کر آ، اپنے دل سے محبت دنیا کو نکال کر آ، اپنے دل سے محبت مال کو نکال کر آ۔ ساری گندگیوں کو نکال کر جب میری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہوگا تب میں کہوں گا کہ بندے جو تو کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے، تیری عبادت جو ہے یہ بالکل سچی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ بندے سے فرمائے گا ایسی عبادت کرے، ایسی نماز پڑھے کہ جس نماز پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کرے، کہے کہ دیکھو فرشتوں تمہاری عبادت سے اتنی خوشی نہیں ملتی جتنا میرے بندے کی نماز سے ملتی ہے۔ ایسی عبادت کیا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بندے کو جب اس نے بھیجا، رب نے قرآن پاک میں بڑی پیاری بات فرمائی، دونوں چیزیں اللہ نے فرمائی، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرث ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ رب تبارک و تعالیٰ نے 25ویں پارہ اور سورہ شورى میں رب نے فرمایا کہ جو شخص آخرت چاہتا ہے، جو شخص آخرت چاہتا ہے، آخرت کی نعمت چاہتا ہے، ہم اس بندے کو آخرت اور قیامت جنت سب کچھ عطا کر دیتے ہیں۔ جس کے ذہن میں آخرت کی فکر ہو، جس کو آخرت کا خیال ہو، جس کو قیامت کا خیال ہو، جس کو اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کا خیال ہو اور اس ڈر میں زندگی گزارتا ہو کہ آخرت میں میرا کیا ہوگا، آخرت میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس ڈر سے اس خوف سے آخرت کی فکر میں زندگی گزارے تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کی آخرت سنوارتے ہیں، اس کو جنت عطا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے پھر فرمایا ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ بندے اگر تو نے دنیا چاہی، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میری بارگاہ میں دنیا کی دعا مانگی، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا رزق کی دعا مانگا، روزی کی دعا مانگا، اولاد کی دعا مانگا، بیوی کی دعا مانگا، اپنے لیے صحت کی دعا مانگی، تندرستی کی دعا مانگی، اپنی خوشی کی دعا مانگی، اپنی راحت اور سکون کی دعا مانگی، دنیاوی عیش و آرام کی دعا مانگی، اگر دنیا کے لیے ہاتھ اٹھا کر مجھ سے مانگا تجھے جو دینا ہے دنیا میں دے کر تیرا حصہ ختم کروں گا، آخرت میں تجھے کچھ عطا نہیں کروں گا۔
آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ تو نے مانگ مانگ کر دنیا میں سب کچھ دے دیا، سب کچھ یہاں دے دیا، آخرت میں تیرا کچھ نہیں ہے۔ اب بندہ فیصلہ کرے کہ اس کو کیا آخرت چاہیے یا اس کو دنیا چاہیے، یا اس کو دین چاہیے یا دنیا چاہیے۔ دینداری، اللہ کی عبادت، یہ ایسی نعمتیں ہیں، اگر بندہ دین کا ہو گیا، اللہ کا ہو گیا، عبادت کا ہو گیا، اللہ دین کے صدقے میں دنیا خود بخود عطا کرتا ہے۔ دین کے صدقے میں تو دنیا ملتی ہی ملتی ہے بندے کو، دین کے صدقے میں، عبادت کے صدقے میں اللہ اس کو دنیا، اس کا غلام اس کو بنا دیتا ہے۔ اور جو بندہ نہ دین کا رہا، جس کو دینداری نہیں چاہیے، جس کو دین میں آنا نہیں ہے، دین سے دور رہنا ہے، مسجد سے دور رہنا ہے، عبادت سے دور رہنا ہے، صبح سے لے کر شام تک صرف دنیا دنیا ہونا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بندے جب تم میرا نہیں ہوا، جب تجھے میری یاد نہیں آئی، تو جا، موت کے بعد میں بھی تجھے بھلا دیتا ہوں، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو دنیا میں آزماتا ہے، آزمائش ہر ایک کی زندگی میں آتی ہے، لیکن آزمائش آنے پر حکم کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ بھوک سے بھی اللہ آزماتا ہے، پیاس سے بھی آزماتا ہے، اولاد کو دیکھ کر بھی آزماتا ہے، اولاد کو لے کر بھی آزماتا ہے۔ مشکلات سب کچھ آتے ہیں، یہ اس لیے نہیں آتے کہ ہم اللہ کو بھول کر صرف دنیا کے بن کر رہ جائے۔ اللہ اس کو امتحان کے لیے آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کا امتحان لیتا ہے، لیکن حکم کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ صبر کرے اللہ کی بارگاہ میں، اس کی عبادت کا دامن نہ چھوڑے، اس کے ذکر کا دامن نہ چھوڑے۔ جتنا اللہ کی عبادت کے راستے پر مضبوطی سے جمے رہیں گے، اللہ غیب سے مدد فرمائے گا، غیب سے اللہ کی مدد آئے گی، لیکن وہ یقین دل میں پیدا ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر وہ بھروسہ پیدا ہونا چاہیے۔ جب تک وہ یقین پیدا نہیں ہوگا، اللہ کی غیبی مدد نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ کی غیبی مدد کے لیے اللہ پر کامل یقین ہونا ضروری ہے، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ ہونا ضروری ہے۔ تو آج کی اس محفل میں، مختصر گفتگو میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بس یہی نیت کریں کہ غفلت کی زندگی کو چھوڑ دے، غفلت چھوڑ دے، لاپرواہی چھوڑ دے، اور اللہ کی عبادت کو اپنی زندگی میں ایک مقصد بنا لے، دینداری میں آ جائے۔ جو اللہ نے سکون رکھا ہے، جو سکون دین میں ہے، وہ دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ جو سکون قرآن کی تلاوت میں ہے، کائنات کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ جو سکون فجر کی 2 رکعت میں ہے، رب نے ساری کائنات میں وہ سکون نہیں رکھا ہے۔ تہجد میں اٹھ کر جو 2 رکعت تہجد پڑھو تو ایسے لگے گا کہ ساری کائنات مل گئی ہے۔ جو درود پاک حضور کا وضو کر کے بس 10 منٹ پڑھتے رہو، وہ خوشی ملے گی کہ دنیا کی کسی جگہ وہ خوشی نصیب نہیں ہوگی۔ بس کبھی کا غم ہو جائے، کبھی کوئی باتیں، کوئی چیز سمجھ نہ آئے، دنیاوی مشکلات یا معاملات ایسے ہو جائے کہ قابو سے باہر ہو، جب ایسی چیزیں ہو جائے تو کچھ نہیں، 2 رکعت وضو کر کے رب کی بارگاہ میں آئے، 2 رکعت نفل نماز پڑھے، حضور پر 100 مرتبہ درود پڑھے، بس اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ مولا میرا معاملہ تیرے حوالے ہے، تو اللہ غیب سے دروازے کھول دے گا۔ بس آپ یہ معاملات کر دیکھیے، یہ اولیاء کا معمول رہا، اولیاء کرام کی عادت رہی، یہ ان کا طریقہ رہا، اس طریقے پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کی بارش فرما دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام بزرگان دین کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، اے مالک مولا باری تعالیٰ، ہم تمام کو مولا تیرے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، غفلت کی زندگی سے ہم تمام کو مولا نجات عطا فرما۔ الہ العالمین، نفس کے شر سے، شیطان کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام کو مولا راتوں میں اٹھ کر تیری بارگاہ میں نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آخرت کا سفر آسان فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما، بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہمارے والدین کی مغفرت و بخشش فرما، ہمارے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، مولا پل صراط کا راستہ آسان فرما دے، مولا قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، انبیاء و اولیاء کی شفاعت نصیب فرما، مولا دنیا میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، حرام رزق سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین، اے مالک مولا باری تعالیٰ، ہم تمام کے ذہنوں میں آخرت کی فکر کو پیدا فرما، مولا ہمارے دلوں سے محبت دنیا کو نکال دے، ہمارے دلوں سے حسد اور کینہ بغض کو نکال دے، ہمارے دلوں سے لالچ اور محبت مال کو نکال دے۔ الہ العالمین، تیرے نبی کی سچی محبتوں کو دلوں میں پیدا فرما،
تیرے نبی کا عشق ہمارے دلوں میں پیدا فرما، الہ العالمین بری سنگتوں سے ہماری حفاظت فرما، بری صحبتوں سے ہماری حفاظت فرما، الہ العالمین اے باری تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتلائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، مولا ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔